بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اچھی باتیں، آخری کال یا آخری ملاقات کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ کسی کی خوبی کی سامنے تعریف کرنا مردے کے قصیدے پڑھنے سے بہتر ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ برداشت کریں، کیونکہ لفظ کاش جانے والے کو واپس نہیں لا سکتا۔ اور یاد رکھیں کہ زندگی میں ایک مہربان لفظ مردے کی پیشانی پر بوسے دینے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ نہایت درست بات۔ آخری کال یا آخری ملاقات کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، جن کے ساتھ زیادتی کی ہے ان سے معافی مانگیں۔ ایک دوسرے سے پیار کریں، کیونکہ جدائی کی وارننگ نہیں ہوتی۔ مریض کا علاج کروا دینا کل اور چہلم پر ہزاروں روپے خرچ کر دینے سے بہتر ہے۔ ایک دوسرے سے اس کا حال دریافت کرتے رہیں، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ آخری کال یا ملاقات کب ہوگی۔ نہایت درست بات۔ درست بات۔ نفرتوں کا کوئی گواہ نہیں ہوتا، محبتوں کے لوگ ثبوت مانگتے ہیں۔ نہایت درست بات۔ ہمیں گرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، ہائے ہمارا سہارا لے کے اٹھنے والے لوگ۔ زندگی ایک انجان کتاب کی طرح ہے۔ اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے کسی کو معلوم نہیں۔ الحمدللہ جو کچھ ملا بہترین ملا، اور جو نہ مل سکا اس میں بہتری تھی۔ بے شک نیند اور جہالت جتنی گہری ہوگی، جگانے والے پر اتنا ہی غصہ آئے گا۔ درست بات۔ زندگی نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ لوگ ہماری خامیوں سے زیادہ ہماری خوبیوں کی وجہ سے ہمیں ناپسند کرتے ہیں۔ درست بات ہے یہ کہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، وقت بھی بدل جاتا ہے، مگر ہم پہلے جیسے نہیں رہتے۔ ستارے اور دوست ایک جیسے ہوتے ہیں، چاہے کتنے ہی طویل فاصلوں پر ہوں، ان کی روشنی آپ تک پہنچتی رہتی ہے۔ مستنصر حسین تارڑ کا یہ قول ہے۔ اچھی زندگی کا کلیہ۔ اچھی زندگی گزارنے کا ایک کلیہ یہ ہے، جتنے مرضی بڑے عہدے پر پہنچ جائیں، مگر کسی کو محسوس نہ ہونے دیں کہ بڑے ہیں۔ آپ خود کو سادہ اور عام رکھیں، پرسکون رہیں گے۔ یاد رکھیں کہ آپ کا اصل سٹیٹس یہی ہے کہ کوئی آپ کے سامنے بیٹھ کر خود کو حقیر نہ سمجھے۔ اور اچھی زندگی کا کلیہ ایک یہ بھی ہے کہ حسن اخلاق کے 10 حصے ہیں، جن میں 9 حصے خاموشی ہے۔ مجھے نفرت ہے۔ اچھا، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان جو بھی چاہے وہ بری ہوتی ہیں، لیکن وہ کر نہیں پاتا۔ اسی طرح سے مجھے بھی کچھ چیزوں سے نفرت ہے کہ تکلیف کے بعد دی گئی محبت سے نفرت ہے، مجھے دکھ کے بعد دی گئی خوشی سے نفرت ہے، مجھے نظر انداز کرنے کے بعد دی ہوئی توجہ سے نفرت ہے، ساری خوشیاں چھین کر سوری کہنے والے سے نفرت ہے، کیونکہ میں کوئی بات بھلا نہیں سکتی۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے ہمیں ان کی چالاکیاں سمجھ نہیں آتی، مگر ہم خاموشی سے ان کو اپنی نظروں سے گرتا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بکھرے ہوئے دل کو سمیٹنے کے لیے لوگ نہیں، اللہ کافی ہے۔ بے شک۔ سنہری حروف۔ اگر اپنے سر پر عزت کا تاج چاہتے ہو تو اپنے غرور کو پاؤں کے نیچے رکھا کرو۔ درست بات۔ ساری عمر کسی کے ساتھ کتنا ہی اچھا کر لو، لیکن کسی مجبوری میں کسی ایک بات پر ساتھ نہ دے سکو تو ساری اچھائیاں کنویں میں گر جاتی ہیں۔ وقت گزر جانے کے بعد اگر کوئی قدر کرے تو اسے قدر نہیں، افسوس کہتے ہیں۔ بے شک۔ دیواروں کے کان ہوں یا نہ ہوں، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔
بے شک دوسروں کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے بنا دے گا اور مشکلیں آسان کر دے گا۔ گہری بات یاد رکھیں، کامیابی کی سیڑھیوں میں کوئی لفٹ نہیں ہوتی، اعتماد کے ساتھ پلان کو لے کر خود ہی چڑھنا پڑتا ہے۔ گہری بات اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ جو غلطی نہیں کر سکتا وہ فرشتہ، جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ ہے شیطان، اور جو غلطی کے بعد توبہ کر لے وہ ہے انسان۔ دنیا فریب دے دے کر پرہیزگار ہو گئی اور ہم اعتبار کر کر کے گناہ گار ہو گئے۔ تلخ حقیقت یہ جو دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ زندگی میں کسی ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے جس کو کچھ بھی بتانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ کبھی بھی حق بات کہنے سے مت گھبرائیں، کیونکہ اللہ کے سوا نہ تو کوئی زندگی کم کر سکتا ہے اور نہ رزق روک سکتا ہے۔ قول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کبھی بھی کسی کو کمتر نہ سمجھنا، کیونکہ 10 روپے کا پین بھی 10 کروڑ کا چیک سائن کرنے کے کام آتا ہے۔ مت پوچھ مسلمان کا حال، مسجد کے لیے سر کٹانے کو تیار ہے لیکن مسجد میں سر جھکانے کو تیار نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں لیکن نبی کریم کا حکم سنتے ہی گھوم جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میری رگ رگ میں ہے نبی نبی، لیکن پڑھتے ہیں نماز ہفتے میں کبھی کبھی۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں ہے۔ ایسی مزید اچھی اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ Thanks for watching my video. Please like, subscribe and share my video with your friends and family members.